السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نظم یہ ہمارا موضوع ہے اس سیمسٹر کا۔ مختلف نظمیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ نظم کے علاوہ جدید غزلیات بھی ہمارا موضوع ہے اور ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ہم نے اس سے قبل دو بہت ہی اہم نظمیں پڑھی ہیں، ایک کسان اور دوسرا مزدور کا مہمان۔ جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی نظم کسان، جو پورے زمانے کو پیغام دے رہی تھی کہ کسان وہ شخص ہے جس کی محنت کے بل بوتے پر سارا زمانہ چلتا ہے۔ زندگی کے پہیے کا دار و مدار یقیناً کسان کی محنت پر ٹکا ہوا ہے۔ دوسری جو نظم تھی وہ مزدور کا مہمان تھا۔ نظمیں غزلیں ایک پیغام دیتی ہیں، ایک فکر دیتی ہیں، ایک سوچ دیتی ہیں۔ مزدور کا مہمان بھی ایسی ایک نظم تھی جو ہمیں ایک خوبصورت سا میسیج پیغام دے گئی۔ وہ یہ تھا کہ غربت اور معاشی تنگی کے باوجود غریب انسان کس طرح اپنے آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، خود تکلیف میں رہنے کے باوجود بھی۔ ہر نظم کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، اپنا ایک عنوان ہوتا ہے۔ نظم کسی ایک موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، کسی ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، کسی ایک خیال کے تحت، اور اس کے تمام اشعار اسی ایک موضوع سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ ہر شاعر کا طرز الگ ہوتا ہے۔ اقبال کی نظم کو ہم دیکھیں گے تو ان کی فکر الگ نظر آتی ہے۔ چک بست کی نظموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی فکر الگ نظر آتی ہے۔ حالی کی نظریہ اور ہے تو مخدوم کا نظریہ کچھ اور ہے۔ مخدوم محی الدین اردو شعر و ادب میں ایک بہت ہی بلند پائے کا شاعر ہے، جن کی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے اندھیرا۔ اندھیرا یہ لفظ اصل میں تعبیر ہے مایوسی سے، اس کو جوڑا گیا ہے، کیونکہ جہاں مایوسی ہوتی ہے وہاں ایک قسم کا اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ ایک منٹ ایکسکیوز می۔ ہاں، ایک قسم کی مایوسی جو ہے اندھیرے سے جوڑی جاتی ہے، اندھیرے کو مایوسی سے جوڑا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد یا آزادی کے دوران جس طرح کے حالات تھے، ان حالات میں جو کچھ بھی کیفیات نمودار ہوئی ہیں، ان کو بہت سارے شاعروں نے اپنی فکروں میں ڈبو کر اپنے قلم سے قلم بند کیا ہے۔ ادب برائے ادب کے نظریے سے بغاوت کر ترقی پسند تحریک نے ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا، اور ترقی پسند تحریک کے دامن سے وابستہ ہونے والے بہت ساری ادیب و شعراء میں ایک اہم نام جو ہے مخدوم محی الدین کا لیا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کو ترقی پسند شعراء میں ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز، ظاہری بات ہے، ترقی پسند تحریک کا نظریہ جو تھا زندگی کے سے وابستہ دیگر اور مسائل سے جڑا ہوا ہے، نہ ہی کہ عشق و محبت کے دائرے تک ہے، بلکہ اس نے تو کہا کہ عشق و محبت کے دائرے سے آگے نکلو، زندگی میں اور بھی الجھنیں ہیں، اور بھی مسائل ہیں، اور بھی پریشانیاں ہیں، ایک محبت کے علاوہ اور بھی کئی باتیں شامل ہیں، اور ان کو جو ہے موضوع بنایا جائے۔ لیکن مخدوم محی الدین نے اپنی شاعری کا آغاز عشقیہ اور انقلابی جذبات کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے مجموعے کلام میں بساط رقص جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں دونوں طرح کی نظمیں ملتی ہیں۔ ایک طرف تو طیور، سجدہ، انتظار، محبت کی چھاؤں جیسی نظمیں اس میں شامل ہیں، جس میں جمالیاتی کیفیت
اور سپردگی و سرمستی میں ڈوبی ہوئی نظمیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان نظموں میں تازگی و شادابی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان عشقیہ نظموں کے علاوہ انقلاب، حویلی، جنگ آزادی، اندھیرا، بنگال اور تلنگانہ جیسی انقلابی نظمیں ہیں۔ اقبال اور اسٹالن پر بھی انہوں نے شخصی نظمیں لکھی ہیں۔ ان انقلابی نظموں میں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے جو زیر مطالعہ نظم ہے جس کا نام اندھیرا ہے، اس میں ہمیں بلند آہنگی اور لہجے کی کرختگی کی جگہ کی نرمی اور سرمستی و سرشاری کا احساس ہوتا ہے، جو ان کی عشقیہ نظموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان نظموں میں رومان اور انقلاب کی آواز بیک وقت سنائی دیتی ہے، اور عشق سے انقلاب کی طرف پیش قدمی میں بھی ان کی مخصوص سپردگی اور والہانہ پن قرار دیا جا سکتا ہے۔ دراصل مخدوم محی الدین 1908 میں اندول ضلع میدک یعنی آندھرا، اس زمانے کا آندھرا، تو آندھرا کی تقسیم ہوگی، تلنگانہ اور آندھرا دو الگ الگ ریاستیں بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اندول یا میدک کہاں آتا ہے۔ 1908 میں آپ کی پیدائش ہے اور وفات 1969 میں ہوئی ہے، اور آپ کا مکمل نام تھا ابو محمد سید مخدوم محی الدین حضری، اور تخلص مخدوم تھا۔ ان کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم نے آزاد نظم نگاری کی تکنیک کو کامیابی کے ساتھ برتا اور حیت کے تجربے بھی کیے۔ مختلف حیتوں میں نظم کے جو مختلف حیتیں ہیں، آزاد نظم ہے، پابند نظم وغیرہ، جو بھی حیتیں ہیں، اس میں انہوں نے تجربے کیے، ان کے استعمال کیا۔ ان کی شاعری میں رومان، حقیقت، غم ذات، غم دوراں کی سرحدیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جذباتیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے ہندی الفاظ اور اساطیری عوامل سے قدیم عہد کی تہذیب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی جو نظمیں ہیں، ان میں امنگ اور مسائل حیات کے علاوہ ماضی کی تہذیبی روایت کی نقوش بھی ملتے ہیں۔ انہوں نے روایتی شاعری سے انحراف برتا۔ محنت اور محبت ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ اچھے مستقبل کی تمنا اور اس کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد ان کی شاعری کا محور ہے۔ مختلف نظمیں ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ چاند تاروں کا بن کافی مشہور نظم ہے ان کی، تو اندھیرا بھی ویسی ہے، وطن ہے، جنگ ہے، جہان نو ہے، جنگ آزادی ہے، مسافر ہے، چارہ گر ہے۔ چارہ گر بھی بہت ہی مشہور نظم ہے ان کے، لیکن ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ اندھیرا شامل ہے۔ میں نظم کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی تشریحات پر آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اندھیرے سے مراد یہاں وہ اندھیرا ہے جو مایوسی سے انسانی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ توجہ دیجیے۔ رات کے ہاتھ میں ایک کاسا دریوزہ گری، یہ چمکتے ہوئے تارے پہ دمکتا ہوا چاند، بھیگ کے نور میں مانگے کے اجالے میں مگن، یہی ملبوس عروسی ہے، یہی ان کا کفن، اس اندھیرے میں وہ مرتے ہوئے جسموں کی راہ، وہ عزازیل کے کتوں کی کمی گاہ، وہ تہذیب کے زخم خندقیں۔ باڑ کے تار، باڑ کے تاروں میں الجھے ہوئے انسانوں کے جسم، اور انسانوں کے جسموں پہ وہ بیٹھے ہوئے گدھ، وہ تڑپتے ہوئے میتیں، وہ تڑپتے ہوئے میتیں، ہاتھ کٹی، پاؤں کٹی، لاش کے ڈھانچے کے اس پار سے اس پار تلک، لاش کے ڈھانچے کے اس پار سے اس پار تلک سرد ہوا، نوحہ وہ نالا وہ فریاد وہ کنا، نوحہ وہ نالا وہ فریاد وہ کنا، شب کے سناٹے میں رونے کی صدا، شب کے سناٹے میں رونے کی صدا،
کبھی بچوں کی کبھی ماؤں کی، چاند کے تاروں کے ماتم کی صدا چاند کے تاروں کے ماتم کی صدا، رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے، صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے، رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں، رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں، رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ نظم تھی اندھیرا، اور اس کے تخلیق کار مخدوم محی الدین ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں جتنی بھی غمیں ہیں، جتنے بھی غم ہیں، مایوسی ہے، پریشانیاں ہیں، نوحہ و نالہ ہے، فریاد ہے، کناہ ہے، ماتم ہے، یہ جتنا بھی ہے یہ صرف اور صرف اس رات میں ہے، اندھیرے میں ہے، غم میں ہے۔ لیکن جب ایک امید کا سورج طلوع ہوگا، جب خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا، اس امید اور خوشیوں کے سورج کی کرنوں سے یہ تمام چیزیں، چاہے غم ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے ماتم ہوں، یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ رات کے ماتھے پر یہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، کتنے آزردہ ستارے ہیں، کہیں محبت کا غم ہے، کہیں جنگوں میں کٹی ہوئی لاشوں کا ماتم ہے نا، معصوم یتیم بچوں کا رونا ہے، آہوزاری ہے، یہ سب کا سب جو ہے صرف ایک امید کا جب سورج طلوع ہوگا، انصاف کا سورج جب طلوع ہوگا، خوشیوں کا سورج جب طلوع ہوگا، صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے، اس کے بعد یہ اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا یقیناً ہوتا ہے، ہر مایوسی کے بعد خوشی یقیناً ہوتی ہے، ہر غم کے بعد خوشی یقیناً ہوتی ہے۔ اور یہ جو رات ہے، اور اس رات کے ہاتھ میں ایک کاسا ہے۔ کاسا کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھے ہوں گے کہ فقیر جب باہر منگنے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی گول جو ہے چھوٹی سی ٹوکری نما کوئی شے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کاسا۔ اور اس کاسے میں یہ جو کچھ بھی ہے، چمکتی دریوزہ گری تمام باتیں ہیں۔ تو یہ تمام نظم کو انشاءاللہ تعالیٰ سے دوسرے لیکچر میں ہم اس کے تمام اشعار کی تشریحات کو شامل رکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے مخدوم محی الدین کا تعارف دیکھا، اور اس کے بعد ان کی شاعری کا طرز دیکھا۔ مخدوم محی الدین اردو شاعری کے ایک اہم شاعر ہیں، ترقی پسند شاعر ہیں۔ تمام باتیں ہم نے دیکھی، لیکن نظم کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز دوسرے لیکچر میں ہم جو ہے سلسلے وار اس کے تمام اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔